میرا سابقہ نام کمل مورس تھا اور اب میرا موجودہ نام خنسا ہے۔ میں نے میٹرک کی تعلیم سر سید گرلز ہائی اسکول فروخ آباد سے حاصل کی اور مڈریفری کی جو میں نے ٹریننگ ہے وہ میں نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل شیخوپورہ سے حاصل کی۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور گھر کے کام کاج کرتی ہوں اور آدھی مصروفیت میری اسی میں گزر جاتی ہے۔ باقی میں نے اپنی قرآن پاک کی تعلیم کے لیے میں نے ایک ادارہ جوائن کیا ہوا ہے صوت القرآن، اور وہاں پہ میں ترجمہ، تفسیر اور تجوید کر رہی ہوں۔ طہارت کے مسائل کی بک ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے میں نے 3 سال پہلے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ میں نے تب کیا جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اس کو سمجھ لیا، پھر میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا جب پتہ چل گیا کہ اسلام ہی بہترین دین ہے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بنی کہ جس کلینک پہ میں کام کرتی تھی وہ ڈاکٹر صاحب بہت نمازی، پرہیزی اور حسن اخلاق کے مالک تھے۔ اس سے میرا دل بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اسلام لانے کا جب میں فیصلہ کر چکی تھی، پھر میں جب گھر جاتی تو میری کیفیت اور کلینک پہ میری کیفیت اور ہوتی تھی، کیونکہ بچے چھوڑنا، ماں باپ چھوڑنا یہ بڑا ایک مشکل کام ہے، اپنے بچوں کو چھوڑنا، چھوٹوں کو۔ پھر یہ کہ میرا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو اپنے بچوں کے ساتھ مسلمان ہوتی تو میری زندگی زیادہ بیٹر، اب بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے، لیکن بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ بچے چھوڑے ہوئے ہیں نا، تو اس وجہ سے انسان فیل کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، لیکن بس صبر کر لیتی ہوں کہ حشر کے میدان میں کسی نے کسی کے کام نہیں آنا، یہ سب کچھ دنیا میں ہے، دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ اس بات سے میرا دل پھر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب نے ایک مدرسے میں بھیج دیا۔ ان کا اتنا برا میرے ساتھ رویہ تھا، انہوں نے مجھے ایک کارنر پہ بٹھا دیا، کہتی ہے آپ نے ہماری بچیوں سے بات نہیں کرنی، آپ یہاں سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ پہلے مجھے ایک پارک سا تھا، کوئی گراؤنڈ سا، اس میں بٹھا دیا، کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا آپ ان کو فون کریں، ان سے کہ آپ لے جائیں۔ ان کا جو رویہ تھا میرے ساتھ بہت غلط تھا وہ، اور میں چاہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا پیغام بھی ہے کہ جب کوئی آئے اس کو اتنا اچھا ڈیل کریں، اپنا اتنا اچھا اخلاق دیں کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ انسان اسلام قبول کر لے۔ وہ مجھے اپنا وقت نہیں بھولتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے اگر میں اس مدرسے میں رہوں گی تو میرے گھر والے آ کے اس مدرسے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس وجہ سے انہوں نے مجھے وہاں رکھنا پسند نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے بچے مجھ سے چھوٹ گئے، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، تمام رشتہ داروں نے میرے سے بائک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر میرا بھائی آج تک میرے خون کا پیاسا ہے، ابھی بھی وہ کہتا ہے جب کبھی مل گئی تو اس کو قتل کروں گا، پھر میرے سینے کی آگ ٹھنڈی ہونی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ہسبینڈ نے میرے بچوں کو مجھ سے چھین لیا اور مجھے یہ کہہ دیا کہ آپ کا ان بچوں پہ اب کوئی حق نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوئی۔ لیکن اس سلسلے میں میری دوست باجی رقیہ نے مجھے حقوق الناس فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا کہ وہ اس معاملے میں آپ کی ہیلپ کریں گے، اور مجھے پہلی بار 2013 میں حقوق الناس فاؤنڈیشن کا پتہ چلا۔ حقوق الناس فاؤنڈیشن نے میری سابقہ سائی فیملی سے مجھے میرے بچے لے کے دیے، اس کے لیے انہوں نے ایک کیس دائر کیا عدالت میں، اور اس سلسلے میں جتنے معاملات عدالت کے ہوتے ہیں وہ سارے حقوق الناس فاؤنڈیشن نے ان معاملات کو حل کیا۔ اور اس کے بعد مزید جو انہوں نے میری مدد کی، میرے لاہور کے جتنے میرے کام تھے، میری سندوں میں نام چینج کرنے کے، شیخوپورہ میں میرے بچوں کا کام تھا، ان کے برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے تھے ہمارے کیس کے سلسلے میں، اس سلسلے میں حقوق الناس فاؤنڈیشن میرے ساتھ مجھے لے کے گئی، کیونکہ وہ میرے علاقے سے بچوں کا لانا تھا، اس وجہ سے میرے خطرہ بھی تھا، اور انہوں نے مجھے پروٹیکٹ کیا اور مجھے وہاں لے کے گئے۔ سارے جو کاغذی کارروائی ہے ساری انہوں نے ہی میری حل کروائی ہے۔ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن نے میرے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی میری مدد کر رہی ہے، اور میرے کاروبار میں بھی انہوں نے میری ہیلپ کی ہے۔ میں سمجھتی ہوں حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن صحیح معنوں میں نیو مسلم کے ساتھ مدد کر رہی ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، میرے جیسی نیو مسلم بہنوں کے سر پہ یہ دستے شفقت کا ہاتھ رکھے، ان کی رہنمائی کر سکے، ان کے ساتھ اسی طرح تعاون کریں جس طرح میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میرا مقصد ہے کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں، ایک اچھی مسلمان بنوں اور اپنے پورے خاندان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکوں۔ میرا تعلق ایک ہندو فیملی سے تھا، میرا ہندو مذہب میں نام سنت رام تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد الحمدللہ میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ دین اسلام قبول کرنے میں مشکلات تو ظاہر بات ہے آتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام پہ بہت سی مشکلات آئی تھیں، ان کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا، ان کو آگ پہ لٹایا جاتا تھا، سینے میں پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ تو آج بھی ایسے تو مشکلات تو آتی ہیں، یہ ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنتی ہیں جو مشکلات آتی ہیں۔ پھر بھی لوگ جو ہے نا، جب ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس میں اتنی ایمانی قوت پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے ایمان پہ قائم ہی رہتا ہے۔
Well, this is what impressed me about the Hukuk Nas Welfare Foundation when I was told that it had been set up specifically to help and support new converts to Islam. It is very important in those early days that they get all the help and support that you can give. You know, Islamically, I'm probably about 12 years old now, and in those, it's like a child, a baby, you know, making its first steps. You can fall, and you need a parent there to help you. And for many converts, we don't have that parental support because our parents aren't Muslims. And that is why your organisation is vital in the work that it does. میرا نام محمد عدیل ہے. میرا تعلق عیسائیت کے فرقہ کیتھولک سے تھا. موجودہ مصروفیات میری یہ ہیں کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ میں حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں. مزید یہ کہ میں ایک اکیڈمی چلا رہا ہوں جس کے اندر اردو لٹریچر کے ساتھ ساتھ فن خطاطی کو پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو میرا شوق ہے, جو میرا فیشن ہے, وہ ہے قرآنی خطاطی. قرآنی خطاطی کو میں نے اس وجہ سے چنا تاکہ لوگوں کو قرآن سے دوستی ہو, جو اللہ کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جب میں 8 کلاس میں تھا تو اس چیز سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ میری جو رغبت تھی وہ اسلامیات کی طرف زیادہ تھی. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ کو اس دین کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنی رحمت کے لیے مجھ کو چن لیا. زمانہ عیسائیت میں ہمیں یہی پڑھایا اور سکھایا گیا تھا کہ اسلام ایک دہشت پھیلانے والا مذہب ہے جو کہ تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے. ایک عرصے تک اسلام کے بارے میں میرا یہی تصور قائم رہا, لیکن بعد ازاں جب میرے شعور کی آنکھ کھلی اور اسلامی لٹریچر پڑھا تو پتہ چلا اسلام تو سراپا امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے. آج سے 6 سال پہلے جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری عمر 18 برس تھی. اسلام قبول کرنے کے بعد جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو خصوصاً بھائیوں کی طرف سے بہت زیادہ منفی رویہ مجھ کو دیکھنے کو ملا. انہوں نے مجھے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی. جب میرے بھائیوں کو, گھر والوں کو یہ نظر آیا کہ یہ پیار سے سیدھے راستے پر اپنے واپس اس عیسائیت میں نہیں آئے گا, تو انہوں نے پھر میرے ساتھ بہت زیادہ غیر انسانی سلوک روا رکھا. یہاں تک کہ میرے بھائیوں نے مجھے اتنا مارا, یہاں تک کہ میرا بازو توڑ دیا اور کہا کہ اگر تم اس گھر میں داخل ہوگے تو عیسائی بن کر داخل ہوگے, اگر تم مسلمان بن کر داخل ہوگے تو ہم تم کو جان سے مار دیں گے, تمہاری جان سلامت نہیں رہے گی ہمارے یہاں. تو یہ وہ وقت تھا جب سر چھپانے کے لیے میرے پاس جگہ نہ تھی اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے. حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اس وقت میرے سر پر دستِ شفقت رکھا جب میری زندگی کی تمام تر امیدیں ختم ہونے کو تھیں. میں اس ادارے کے شعبہ تعلیم و تربیت میں زیر تعلیم ہوں, جس میں میں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی علوم پڑھ رہا ہوں. اس ادارے نے نہ صرف میری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا بلکہ میری رہائش, میرے کاروبار کے لیے قرض حسنہ بھی فراہم کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنے اندر بہت تبدیلی محسوس کرتا ہوں. اسلام قبول کرنے سے پہلے تمام تر آزادیاں ہونے کے باوجود ایک بے چینی سی محسوس کرتا تھا, لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک قلبی سکون, ایک قلبی راحت محسوس کرتا ہوں. جب عید یا کوئی خوشی کے موقع آتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے بہن بھائی میرے ساتھ ہوں. جب عید کا موقع آئے تو میرے بہن بھائی, میرے والدین, میرے امی, میرے ابو مجھے بھی عیدی دیں اور وہ گھر میں بھی خوشی کا سما ہو. لیکن بہرحال ایک دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس دین کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے کر اس دین کی طرف راغب کر سکے. میں اپنے تمام غیر مسلم بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار اسلام کا مطالعہ ضرور کریں. میں حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کا تہہ دل سے مشکور ہوں جو میری اپنے بچوں کی طرح کفالت کر رہے ہیں, اور ان تمام لوگوں کا بے حد مشکور ہوں جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے لے کر اب تک تمام مشکلات میں میرے ساتھ تعاون کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بغیر زندگی بے مقصد ہے. اسلام ہی وہ واحد رستہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے.
اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن غیر مسلم بھی ملینز کی تعداد میں موجود ہیں. ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کوئی باقاعدہ تبلیغی ادارہ معروف ہو ایسا موجود نہیں. خصوصی طور پہ جو اسلام قبول کر لینے کے بعد تکلیفوں کے مرحلے آتے ہیں، اس میں قانونی چارہ جوئیاں ہوتی ہیں، مقدمات کا سامنا ہوتا ہے، جذباتی بلیک میلنگ ہوتی ہے، بے روزگار ہو جانے کا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، بے گھر ہو جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، تنہا ہو جانے کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر کوئی خاندان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کٹ جاتا ہے، بچوں کے رشتے تک کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور جو رشتے پہلے سے ہوتے ہیں ان کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے. اور اگر کوئی بچی اسلام قبول کر لے، ان کی بڑی تعداد ہے، تو وہ بہت مشکل میں ہوتی ہے. اور اگر وہ ثابت قدم رہے تو پھر سختی کا دور شروع ہو جاتا ہے. اور اس سختی میں بڑے بڑے جو منظم ادارے ہیں اقلیتوں کی مذہبی، وہ بھی حصہ لیتے ہیں اور جھوٹے مقدمات بھی قائم کیے جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں ایک ادارے کی ضرورت، اس کا خاص طور پہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ہمارے ایک نوجوان دوست نے اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. پھر وہ ان تمام مشکل مرحلوں سے گزرا جن سے ایک عام مسلمان نو مسلم کو گزرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو گزرا تھا اس سے، اسی کو اس تکلیف کا احساس بھی تھا، باقی لوگ تو ہم بے خبر رہے اس سے. تو وہ یہی کچھ کر سکتے تھے کہ وہ کچھ دوستوں سے یا واقف لوگوں سے کہیں کہ فلاں آدمی نو مسلم ہے، اس کی یہ ضرورتیں ہیں، یا فلاں مائل با اسلام ہے، اس کو اگر فلاں معاملے میں اس کی مدد کر دی جائے، اس کی بچی کا علاج کروا دیا جائے. تو یہ وہ اپنے طور پہ کرتے تھے اور اپنا پیٹ کاٹ کے کرتے تھے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک باقاعدہ ادارہ بنا دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ ادارہ بنا دیا گیا. ہر ادارے کے وجہ قیام کی طرح حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے قیام کے پیچھے بھی ایک بنیادی وجہ کار فرما تھی، اور وہ بنیادی وجہ یہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مجھے اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اوورآل اسلامی تعلیمات کے پیش نظر جب میں نے اسلام قبول کیا، اب میں اسلامی تعلیمات کو سیکھنا چاہتا تھا، اسلامی تعلیمات کو پڑھنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی ایک بھی ایسا ادارہ نہیں تھا جو نو مسلمین کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کے معاشی اور معاشرتی مسائل کے حوالے سے کام کر رہا ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند درد دل رکھنے والے لوگوں کی خصوصی توجہ اور ان کی محنت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کو ہم حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے جانتے ہیں. میرا نام کرن فاطمہ ہے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام کرن تھا. تقریباً آج سے 5 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کے لیے قبول فرمایا. میری موجودہ مصروفیت جو ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اسٹیچنگ کرتی ہوں اور گھر کے کام کرتی ہوں، امی کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہوں. عام روٹین میں بھی پہننے والے کپڑے سلائی کرتی ہوں، اور شادی بھی ہمیں پہننے والے اسٹیچنگ ساری ہوتی ہے. شوق بھی ہے اور کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، گھر کا بھی کام چلانا ہوتا ہے، تو اس لیے میرا اسلام کی طرف آنے کا ذریعہ جو بنا ہے وہ یہ تھا کہ آنٹی شگفتہ کی طرف میں جایا کرتی تھی امی کے ساتھ کام کرنے کے لیے، اور ساتھ میں اسٹیچنگ بھی سیکھتی تھی. تو وہاں پہ درس بھی ہوا کرتا تھا کبھی کبھی. اس درس میں سب سے پہلے جو اچھی چیز یہ تھی کہ جو مجھے اسلام کی طرف لائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں، ان کے رسول ہیں، اور ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. تو پھر میں نے یہی بات سے اسلام قبول کیا کہ مجھے سچا دین اپنانا چاہیے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو پڑھ بھی رہی ہوں اور اس پہ عمل بھی کر رہی ہوں. حالات تنگ ہونے کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں. اب میں اپنے فیملی میں جو ہے وہ دین و دعوت کا کام کر رہی ہوں، اور اس سے بہت فرق پڑا ہے کہ میری امی بھی دین میں آ چکی ہیں اور میرے چھوٹے بہن بھائی بھی جو ہیں وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ. ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖੇ. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ,
کہ میں نے آپ کو گولی مار دینی ہے, آپ کو ایسے کر دیں گے, ایسے کر دیں. میں کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں نے اسلام قبول کر لیا, مار دے. سانو کوئی ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ. ਹੁਕੂਨਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਮੀਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, بہت اچھے سلوک برت رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ حقوق الناس فاؤنڈیشن جو ہے وہ اچھا ادارہ ہے اور ہماری بہت مدد بھی کرتے ہیں, اور جو میری بہنوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور زیادہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. ہمیں اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے کرن کی وجہ سے عطا کی. ہم ادارہ حقوق الناس کی طرف سے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ہم دین اسلام میں آ کر بہت خوش ہیں اور غیر مسلموں کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ وہ دین اسلام قبول کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنیں. اب ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے عالمہ بن کے دین کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اور اپنی ماں کا نام اونچا کرنا چاہتی ہیں. میری توقعات ادارہ حقوق سے یہی ہیں کہ جو ابھی وہ میری بہنوں کی اور ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, میں اور میری امی اگر نہ بھی ہوں تو یہ ادارہ میری بہنوں کی تعلیم و تربیت کرتا رہے. میرا مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اسی سے ہی مدد مانگیں. My name before Islam was Transfiguration Minkler. I was born into a Catholic family. After I embraced Islam, I chose Zahida as my name. I am American and I have a bachelor's degree in journalism. I have worked with Huquq Nas, especially with women who are non-Pakistanis. Alhamdulillah, with the increased knowledge of the people in Pakistan, they are able to give dawah to a lot of non-Muslims. And because of that, a lot of non-Muslims are becoming Muslims in Pakistan. And alhamdulillah, during my time, there was no such organization which could help me with a lot of things, like marriage, learning the Quran, reading Arabic, any legal issues. There is an organization called Huquq Nas Welfare Foundation. They help them with legal issues. They help them with even foreigners that are not in Pakistan. If they have difficulties with their children being abducted by the fathers, or if they have visa requirements to come to Pakistan, or they need residence visas, Huquq Nas helps them out. Or if there are any new Muslims who belong to Christian families and their families are not being acceptable of the fact that they become Muslims, Huquq Nas helps them with these situations as well. So this is very good, and it's an excellent organization, because during my time there was no such organization, and alhamdulillah now there is. So new Muslims can go to them for a lot of different things that they face. Well, you need to treat them like your family, because they are your family. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Allah tells us in the Quran that verily, most certainly, the believers are brothers. So it's one of the beautiful things about Pakistan, generally about society, that you don't find in the same way in England, is the extended family, the affection, the support, the care that families have for each other. And that is something we need to extend to our new Muslim brothers and sisters. We need to bring them in. And I mean, really, we need to embrace them. We need to make sure that they are married, that they are settled. I think it's very valuable work. Some people may think, well, what, here in Pakistan, do we need that? But actually, of course, there are many non-Muslims in Pakistan, Christians and even Hindus, in like Sindh province, for example. So, and they need to be cared, and they need to be cared for, and they need to be educated, and they need to be looked after. So any institution that can do that should be valued and treasured and supported and helped. میرا نام محمد علی ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام جون بشیر تھا. میں لاہور کا رہنے والا ہوں. موجودہ مصروفیت میری یہ ہے کہ آج کل میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایز اے لیب انچارج کام کر رہا ہوں. اسلام کے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں تھا، کیونکہ میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مسیحی لوگوں میں بیٹھنا، مسیحی عالموں کے ساتھ بات کرنا،
انہوں نے جو ہمارے مائنڈ میں بات بٹھائی ہوئی تھی کہ اسلام بہت سخت قسم کا دین ہے، اس میں بہت پابندیاں ہیں، اور یہ ایک دین جو ہے یہ خود بنایا گیا دین ہے، کہ یہ ایک تو تلوار کے زور پہ لڑائی جھگڑے کر کے لوگوں کو مجبور کر کے یہ دین اس دنیا میں بنایا گیا ہے. تو بہت غلط اعتراضات جو مائنڈ میں بٹھا دیے گئے تھے کہ اسلام ایک اچھا دین نہیں ہے. دین اسلام کی طرف آنے کی وجہ یہ بنی کہ میں ایک دن اپنے ایک دوست کے ساتھ کسی کام کے لیے ہم باہر گئے، تو وہاں اس نے مجھے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں. تو ایک تو یہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ یار یہ عبادت کا ٹائم ہے اس کا. تو جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو دل میں ایک بڑی عجیب سی فیلنگ پیدا ہوئی کہ یار یہ دیکھو کتنی خوبصورت نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اللہ کی ذات کے سامنے جھک رہے ہیں، اور ہماری جو نماز کا عبادت کا طریقہ ہے وہ بہت الگ ہے، بتوں کے آگے جھکنا، سلیب کے آگے جھکنا. تو یہ چیز تھی جو میرے دل پہلی مرتبہ جس نے مجھے اندر چنگاری لگائی کہ دین اسلام کوئی دین ہے. بس اس وقت سے میرے یہ ہو گیا کہ صرف ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور ہم جو شرک کرتے ہیں آئندہ سے میں نے یہ شرک نہیں کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکنا ہے. تو وہ صرف تعلیم اور وہ جو مکمل ضابطہ حیات تھی وہ صرف دین اسلام میں تھی. تو میں نے دین اسلام قبول کیا. جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے گھر والوں کو پہلے تو نہیں تھا پتہ، تو کچھ عرصہ میں چھپ چھپ کے ہر بات اپنے جو دین اسلام کے تقاضے پورے کرتا رہا. اس کے بعد جب ان کو شک ہونا شروع ہو گیا تو وہ مجھ پہ سختی کرنا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ جب ایسا وقت آیا کہ میں چھپا نہیں سکتا تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، مجھے پھر سب کے سامنے یہ کہنا پڑا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد تو انہوں نے میرے پہ بہت سختی کرنا شروع کر دی. میرے رشتہ داروں نے، دوستوں نے، سب نے سمجھاتے بھی تھے اور ایموشنل بلیک میلنگ بھی کرتے تھے. تمہاری بچے ہیں، کون کیا کرو گے، کل کو تمہیں بڑے مسائل ہوں گے، بیوی بچوں کو مسائل ہوں گے. تو یہاں تک کہ مجھے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی تھیں. جب میرے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور کلیسیا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اسلام کو چھوڑنے پہ رضامند نہیں ہے، تو بالآخر وہی ہوا جو ہر نو مسلم کے ساتھ ان کے گھر والے یا رشتہ دار کرتے ہیں. میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور دھمکی دی کہ آئندہ سے آپ نے اس طرف آنا بھی نہیں ہے، ہم سے ملنا بھی نہیں ہے، ہم نے آپ کو گھر سے نکال دیا، اپنی زندگی جیو، جیسے جیتا مرنا جو بھی کرنا وہ اب تمہاری سردرد ہے. تو اس وقت یہ میرے لیے بڑا مشکل وقت تھا کہ اس چیز کو فیس کرنا کہ گھر کے بغیر کس طرح رہا جاتا ہے. میں اس پروردگار کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مشکل میں تو مجھے ڈالا لیکن مجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑا. جب میں اسلامی تعلیمات حاصل کر رہا تھا تو اسی دوران مجھے بھائی عبدالوارث صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو حقوق الناس کے ممبر بھی تھے، اور انہی سے ہی مجھے اس ادارے کے متعلق معلومات ملی. حقوق الناس فاؤنڈیشن جو کہ ایک نیو مسلم کے لیے بنائی گئی ہے، انہوں نے میرے ساتھ میری تعلیمی لحاظ سے بھی میری مدد کی، پڑھنے کے لیے بھی، دوسرا فنانشلی بھی مجھے سپورٹ کیا، اور عید وغیرہ پر بھی میرے ساتھ یہ تعاون کرتے رہتے ہیں. اس ادارے نے جو کام کیا ہے وہ ایک قابل تعریف ہے کہ جتنے نو مسلم ہوتے ہیں یہ فوراً اس کو پک کرتے ہیں، اس کی جو ضروریاتی زندگی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اسلامی تعلیم و تربیت جو خاص کہ اس کے لیے ضرورت ہے اس کے اوپر اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیم حاصل کر سکے. میں اس ادارے کے ممبران سے بہت خوش بھی ہوں اور ان سے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ آئندہ جتنے بھی ایسے ہمارے نوجوان جو اپنا مذہب چھوڑ کے دین اسلام کی طرف آتے ہیں ان کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن صرف ایک شہر کے لیے محدود نہ ہو، نہ ہی بلکہ ایک ملک کے لیے محدود ہو، یہ عالمی سطح پر کام کرے تاکہ جتنے نو مسلم ہیں ان کی اسلامی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے کر سکے. اب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان بنوں اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے میں اپنے بہن بھائی، ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دوں.
میں اپنے تمام استاذہ کرام، دوستوں، ڈاکٹر صاحب اور خاص کر حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے لے کر اب تک میری رہنمائی کی اور میرے ساتھ تعاون کیا۔ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام مختلف شعبہ جات کام کر رہے ہیں۔ ایک شعبہ جو اسلامک سینٹر فار نیو مسلم اس میں قائم کیا گیا، اس کی بنیادی ترجیحات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ شعبہ جو ہے نو مسلمین کی تعلیم و تربیت کر کے ان کو ایک ایسا فرد بنائے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاشرے کا ایک اچھا اور کارآمد فرد بن سکے اور بہترین اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن اسلام کے بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام فرقے اور تمام مسالک سے بالا تر ہو کے الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتبہ فکر کے لوگ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ اب تک ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے اہتمام تقریباً 100 مرد و خواتین حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں، جبکہ تقریباً 250 کے قریب ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ نو مسلمین منسلک ہیں۔ ان میں تقریباً سینکڑوں لوگ اسلامی تعلیمات سے مستفید ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 70 نو مسلمین زیر تعلیم ہیں۔ اب تک 30 بچے اور بچیوں کی شادی کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیا جا چکا ہے۔ Now that I've worked with the Huquq Nas Welfare Foundation, I have seen the work that they do, and I see a very big importance in what they do. I would like to see Huquq Nas Welfare Foundation reach its highest potential in helping new Muslims. And for us to be able to do this, please support us financially, emotionally, physically, if you would like to volunteer, if you have any talents whatsoever that you would like to help or you would like to give, please do so. And if there is any possibility that you have a little extra cash lying around, please think of us, because with your help, everything is possible. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اپنا سابق دین چھوڑ کے اس دین فطرت کی طرف، دین الہی کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت بھی کی جائے، ان کی حفاظت بھی کی جائے، مشکلات سے ان کو بچایا بھی جائے اور ان کی مدد بھی کی جائے۔ حقوق الناس فاؤنڈیشن انہی کاموں کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ کام اپنے وسائل کے مطابق اپنے طریقے سے حسن و خوبی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تنظیموں کو، ایسے اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ تعاون مالی بھی ہو، یہ تعاون عملی اور اخلاقی بھی ہو، اور مشورے کی حد تک بھی ہو۔ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے عملی طور پہ قدم بھی اٹھانا چاہیے۔ اسلام قبول کرنا ہر شخص کا جو نان مسلم ہے وہ اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اپنی مرضی سے اگر وہ اسلام کو پسند کرتا ہے، اسلام کو اس نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ اس سے پہلے اور تھی، اب مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے، وہ کر لیتا ہے، تو وہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اگر کسی ادارے کو یہ علم ہو کہ یہ فلاں شخص نے اسلام قبول کیا ہے، تو اس کے بعد وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، سوشل پریشر ہے یا دیگر کوئی لوگ جو اس کی اس حرکت کو ناپسند کرتے ہیں، تو ان کو فوری طور پہ اس کا تحفظ دینا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ بعض جو نان مسلم فیملیز ہوتی ہیں وہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کرمنل کیس بنا دیتی ہیں، حالانکہ اسلام قبول کرنا تو کوئی کرمنل ایکٹ نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب کوئی فیمیل اسلام قبول کرتی ہے تو اس کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے جو پہلا اس کا خاندان ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے کٹ جاتی ہے، اس میں اس کی سوشل لائف بریک ہوتی ہے، تو اس کے لیے مشکلات اکنامیکل بھی ہیں، معاشی بھی، معاشرتی بھی، اور ہر طرح کی اس کی ذاتی حیثیت سے تعلیمی مشکلات، تمام اس پہ اوپر پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا تحفظ جو ہے وہ کیا جائے، لیکن اس پہ کچھ کمی کمزوری ہے کہ جس سینس میں اس کو لینا چاہیے ایک مسلم اسٹیٹ کو، مسلم لاء کے تحت مسلمان کے حقوق کو دوسرا نہیں لیا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس سیکٹر میں باقاعدہ سرچ کرے، ان کے پرابلمس کو دیکھے اور ان کے لیے پراپر فورم اور پراپر جو ریمیڈیز ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرے۔ جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں
ان کو وہ پروموٹ کرے، ان کی یعنی ان کا ہاتھ بٹائے. یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری بھی ہے. اور جس طرح دیگر این جی اوز جو کام کرتی ہیں پبلک سیکٹر میں، تو گورنمنٹ پاکستان ان کو فنڈنگ بھی کرتی ہے اور دیگر کام جو کیے جاتے ہیں یہ بھی ہے. اور رہائش کے حوالے سے یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے ہاسٹلز وغیرہ کا قیام کیا جائے جہاں ان کی تعلیم اور ان کی رہائش اور ان کے دیگر بود و باش کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو حضرات نئے اسلام قبول کرتے ہیں ان کو معاشرے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے بہت سی ضروریات ہوتی ہیں. اس میں اصل ذمہ داری تو اسلامی ریاست کی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا پورا تحفظ کرے اور ان کی مشکلات کو دور کرے، ان کی مالی امداد کا بھی انتظام کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرے. لیکن جب اسلامی ریاست بحیثیت ایک حکومت کے وہ اس فریضے سے غافل ہو تو مسلمانوں کی عام جماعت اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھالیں. اور جو شخص بھی یہ کام کرے تو یہ بہت بڑی عظیم خدمت ہے. یوں تو ہر مسلمان کی خدمت ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی عظیم خدمت ہے. لیکن خاص طور پر وہ مسلمان بھائی جو ابھی تازہ اسلام میں داخل ہوا ہو اور اس کو مشکلات درپیش ہوں، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو لگانا یہ دوہری عبادت ہے اور دوہرے ثواب کا مستحق ہے. یہ بات بھی میرے لیے بڑی خوشی اور بڑی مسرت کا باعث ہے اور اس سے مجھے اطمینان حاصل ہوا ہے کہ ایک پوری تنظیم اس کام کے لیے قائم ہے اور وہ اس کام کے لیے کوشاں ہے. اور جو فاؤنڈیشن اس کام کے لیے قائم کی گئی ہے یہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے اور بہت بڑی عبادت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کو صدق اور اخلاص کے ساتھ، پوری دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ اور تمام ضروریات کا احساس کرتے ہوئے وہ یہ کام انجام دیں. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس تنظیم کے کام سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اس کی جتنی بھی خدمت ہو سکے، جتنا بھی اس کے ساتھ تعاون ہو سکے، اس میں کوئی دریغ نہ کریں. جو بھی تعاون اس میں کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا اور ایک بہت بڑی معاشرے کی ضرورت پوری کرے گا. اور اس تنظیم کو میں مشورہ یہ دوں گا، اور بظاہر انہوں نے یہ کام شروع بھی کیا ہوگا، کہ وہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اور اسی طریقے سے ان کو دین کے بنیادی احکام سے واقف کرائیں. دوسرا مسئلہ جو نو مسلموں کو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی سابق برادری کے اندر ایک دشمنی کسی شکل پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمنی میں ان کے اوپر مقدمات دائر کر دیے جاتے ہیں. تو اس تنظیم کا ایک حصہ یا ایک شعبہ اس طرف بھی متوجہ ہو کہ ایسے مقدمات کی پیروی کی جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی بس اوقات مالی امداد کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ان کو سابق روزگار سے بعض اوقات محروم کر دیا جاتا ہے. تو اس بات کی تحقیق کرنے کے بعد کہ واقعتاً ان کو روزگار کی ضرورت ہے، ان کے لیے روزگار فراہم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ساتھ ہی اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ لوگ محض مالی معاونت حاصل کرنے کی خاطر اس قسم کے کام نہ کریں. تو امید ہے کہ ان تین جہتوں میں کام کرنے سے جو مسائل حضرات کو درپیش ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ حل ہوں گے. حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن اس کام کو مزید بہتر، منظم اور مستقل بنیادوں پر کرنے کے لیے اسلامک سینٹر فار نیو مسلم امارت کا قیام عمل میں لانے جا رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سینٹر میں نو مسلمین کی اسلامی ماحول میں نہ صرف تعلیم و تربیت بلکہ فیملیز کے لیے ہاسٹل قائم کیے جا سکیں، میل اور فیمیل ہاسٹل قائم کیے جا سکیں، ایک عالیشان مسجد اور ایک ایڈیٹوریم قائم کیا جا سکے جہاں پر تقابل دیان اور دیگر کورسز کے لیے کلاسز کا جو ہے وہ قیام کیا جا سکے. نو مسلمین کے بچوں کے لیے ایک پرائمری اسکول کا جو ہے وہ وہاں پہ آغاز کیا جا سکے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا آئیڈیل اس کو سینٹر بنا دیا جائے کہ جس میں نہ صرف نو مسلمین کے مسائل کو یہاں پہ ٹیک اوور کیا جا سکے بلکہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے لیے یہ ایک مرکز کا کردار ادا کر سکے. ہم چاہتے ہیں کہ سب اس میں شریک ہو جائیں.
ہمارا اجتماعی فرض بھی ہے کہ ہم مؤلفۃ القلوب کے لیے اپنے صدقات اور اپنے فنڈز میں سے ایک حصہ رکھیں، اور ان کی ضرورت بھی ہے، اور یہ بہت بڑا کام بھی ہے، اور اگر ہم اس کو نہ کر سکے تو ہم سب کے سب اللہ کے سامنے جواب دے بھی ہیں. تو اس لیے یہ دعوت عام ہے، اس میں شریک ہوں. ایسا ایک نو مسلموں کا مرکز وجود میں آ جائے اور یہ سارے انتظامات اچھے طریقے سے ہو جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو ہم بے یار و مددگار نہیں رہ جائیں گے. یہ ایک بہت اچھی قوم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، درد مند دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں. میرا یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ جب ان سب کو پتہ چل گیا اور یہ راستہ نظر آ گیا تو یہاں کوئی نو مسلم تنہا نہیں رہے گا، اور یہی ہمیں مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں سرخرو کر دے کہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. میں تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اپنا مذہب، اپنے والدین، اپنے مال دولت چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ان کا سہارا بنیں، ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کے سر پر دست شفقت رکھیں، اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھولیں. وہ تو پہلے ہی لوٹے پھٹے آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ بھی ان سے منہ موڑ لیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے لیے اس بات پر غور کریں. Let's pray for our brothers, let's pray for our sisters, let's help one another, let's pray for our ummah, let's pray for our brothers, let's pray